السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ کوئی 35-40 سال دے بعد میرے کو موقع ملتا ہوئے میں مسجد چاہا، میرے کو یاد ہے میں بولے میری داڑھی ہے جڑنا نکلی، میں اتھا آنا جمعہ پڑھے نا باقاعدہ، تو ماشاء اللہ سارے اتھا نال ہی کھو آئی پیا، مسجد چھوٹی جی ہے اتھوں نکل دیا سے نال ہی کھو آئی، تو باقی ساری رڑھان پہ۔ تو الحمدللہ میں آج تک دیکھ کے بڑا حیران تھا کہ مسجد ہے بھئی یہ وہ مسجد ہے، میرے کو پتہ کون آئی کہ مسجد ہے بھئی، ادھر میں خواہش دسیا میں داخل تھا تو انہوں نے کہا کہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے مسجد واسطے زمین دیتی اور مسجد بنائی، مسجد کو آباد کرنے دا سبب بنے ہو، انشاءاللہ انہوں واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ میں تمہارے سامنے جڑی آیت پڑھی ہے یہ سورت حجرات دی آیت ہے، ان دے وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک حکم دیتا ہے، وہ یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام کرنا ہے، ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، آپ دے حق کی کئی قسم دی کوئی ایسی کوتاہی نہ ہوئے کہ خدا نہ خواستہ ان دے وچ اللہ دے رسول دا احترام نظر نہ آوے۔ این آیت دے وچ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے تو تساں بھی ارد گرد بیٹھے ہو، تساں آپ نال گال کرنی ہوئے یا آپ دی مجلس سے بیٹھ کے آپس سے کوئی گال کرنی ہوئے تو یہ دھیان کرنا اپنی آواز کو اللہ دے رسول دی آواز تو اچا نہیں کرنا۔ اگر یہ تساں کرے سو تو تارے سارے عمل برباد تھی ویسن تاکو پتہ ہی نہ چل سی سارے نیکیاں باقی رہی ان کے نہیں۔ یہ ہے رسول دا مقام، صرف اتنا کہ آپ دی موجودگی دے وچ ایک مسلمان نے آپ دا اتنا احترام کرنا ہے کہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے وچ اب بلند نہیں کرنا۔ وہ دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہ میں گال کراں اور میری آواز اچھا تھی بنے، یہی غلط ہے، یا اسا گال کرنے دے پہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گال کرنے دے پہ ہوں، آپ گال کرنے دے پہ ساری آوازاں زیادہ بلند تھی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز دب گئی اتھا، یہ بھی توہین ہے۔ تو یہ توہین جیڑی ہے نا یہ سارے دین دا ایک ادب اور احترام سکھائے گئے کہ دھیان کرنا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حق کے کئی قسم دی توہین نہ تھی۔ یہ معمولی جی گال ہے، معمولی جی جے کو اساں ویلیو نہیں رہندے، قدر نہیں کرندے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دے جو اللہ نے فرمایا وہ اوہ تھی سی۔ ایک صحابی ہن ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہن، آپ دے پیچھوں نماز پڑھ دے ہیں، انہوں نے گھر بیٹھے جڑے لے آیت سنی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اے آئے اور میری آواز اگر اچھا تھئی تو میرے عمل سارے برباد تھی ویسے، اتفاق نال انہوں دی آواز ہے بھی اچھا، وہ جڑے بولے نہیں آئی تو انہوں دی آواز ذرا اچھی ہوندی ہے، کئی لوگ ہونا نہیں بھاری آواز ہوندی ہے، ہلکا بھی بولنا تاں بھی انہوں دی آواز اچھی ہوندی ہے۔ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جب ایک آیت سنی تو وہ تو پریشان تھی ہے، بڑے پریشان تھی، تو وہ پریشانی یہ حد تک تھی کہ اپنے گھر دے وچ ایک یہ دستون آئی پیا وہ دے نال اپنے آپ کو بات چھوڑے انہوں نے، وہ آکھنے لگے میرے عمل برباد تھی گئے، میرے عمل برباد تھی گئے، میں جتنی نمازاں پڑھیں، توبہ کیتی ہے، نیکیاں کیتیں، قربانیں لیتیں، جہاد کیتیں، سب برباد تھی۔ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمازاں پڑھیں تو ڈٹھا ثابت بن قیس نہیں آتے، آپ نے پوچھا بھی ثابت کتنے، انہوں نے کہا اللہ دے رسول انہیں تو یہ سمجھے تو وہ گھر دے بدے ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کرو ان کے دسو تو مراد کوئی نہیں،
تیری تو قدرتی آواز ہی جی ہے، تیری تو نیت ہی میں نہیں ہوتی، تو کوئی نہیں مراد دے کو تو آوے صحابی نے ون کے دسیا، انہوں نے کہ اللہ کے رسول خود آوے میرے کو کھولیں، میرے کو تسلی تھی سی ورنہ کو نہ تھی سی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کھولیا ہو بعض روایات چیزیں ہیں، لیکن کھول کے جڑے لوگ واپس آئے تو اتنے خوش ہیں کہ الحمدللہ میں مراد کوئی نہیں، میرے نیکیاں باقی رہ گئے، میرے عمل برباد نہیں تھے، میں اللہ کے رسول کے بارے کہیں کوئی بے ادبی نہیں کی تھی۔ صرف میں واقعی واسطے سے نہ پیا کہ صحابہ کرام کو کتنا خیال ہے کہ اللہ دے حکم دی پابندی ایسا کرنی ہے اور آپ دی شان دے وچ کئی قسم دی بے ادبی نہیں کرنی، یہ بڑی اہم گال ہے۔ این طرح اگلی آیت ان بات علماء نے مانا یہ بھی کیتا ہے کہ اللہ دے رسول کو تساں اون طرح نہ پکارو جن طرح تساں ایک بے کو نہ گھن کے پکارتے ہو۔ مثلا تساں بزرگ ہو، میری ہم عمر ہو، میں تو نہ گھننا، تساں میرا نہ گھنو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ دے رسول وہ اللہ دے رسول ہے، انہاں دی آواز ساری بلند نہیں تھی بڑی ایویں اساں انہاں دا نہ گھن کے انہاں کو نہیں پکارنا۔ کیا مطلب کہ کوئی بدو آوے جڑا بہروں آندا پہ وہ کو پتہ کوئی نہیں، وہ بے ادبی کر سکتا ہے، اس واسطے وہ پتہ کوئی نہیں، تو انہاں دی زبان ہی میں ہوندی ہے، وہ آ کے ساتھ سیدھے آدھے یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جڑے آپ دے ارد گرد موجود ہیں 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، نماز آپ پیچھوں پڑھ دیں، مسئلے سن دیں، سب کچھ قرآن نازل تھیندے وہ بھی لے دیں اور مسائل بھی پڑھ دیں، سن دیں، انہوں کو سمجھایا گیا کہ تسا دھیان کرنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ دا نا گھن کے آپ کو نہیں پکارنا۔ کیا مطلب؟ یعنی یا محمد نہیں آکھنا۔ اگر تسا اتنا کیتا تو تارے عمل سارے برباد تھی ویسا۔ اور ایسا سوچو ایسا کیا کریں گے؟ مسجد جوانوں تو ہی پاسے یا اللہ لکھا ہوندے، ہی پاسے یا محمد لکھا ہوندے، اور جڑا مسجد داخل تھیندے اندے اتھا نظر پوندے ہوئی کو پڑھ دے تو نال کو بھی پڑھ دے، تو پڑھن نال ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بے ادبی تھی ویندی ہے۔ یعنی اسا تھا کوئی فرق ہی نہیں رکھا نا اللہ دے بارے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے۔ کوئی اللہ اللہ ہے وہ کو تو چلو یا اللہ آکھ سکنے، وہ تو قرآن مجید اللہ نے سک سکھائے، اذ قال اللہم، یہ ہونے تو سا آیتاں سونا پوندے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار آدھن یا اللہ اللہم، اے اللہ، تو اللہ کو یا اللہ بھی آکھ سکتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں آکھ سکتے، یہ منع کی تھے۔ ان بارے بھی علماء دا آکھنا ہے کہ اگر تسا یا محمد آکھے تو عمل سارے برباد تھی بس۔ اور ایسا سوچو اگر یہ لکھتے ہیں ایک تو یہ کہ چلو ادب ہوئے، مگر یہ ادب دے وچ آپ دی گستاخی ہے، آپ دی توہین ہے، یا محمد قرآن مجید دی مخالفت ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دا نا گھن کے آپ کو ادھر پکارنا، یہ آپ دی بے ادبی ہے۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کیتے، تسا دیکھو قرآن مجید دے وچ جتھاں بھی نبیاں کو ایڈریس کیتے اللہ تعالیٰ نے، اتھا یہ فرمایا یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ قرآن مجید اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیتا ہے، انہوں نے بارے دسے کہ میں انہوں کو ہی مخاطب کرے نا، ہی ایڈریس کرے نا، ہی طرح سڈے نا، لیکن جڑے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سڈن دا وقت ہے تو وہ اللہ نے یا محمد نہیں آکھا بلکہ آکھا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ اور جی حالت آپ بیٹھے ہیں اون حالت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند کر کے وہ نام دے دیتا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ یہ اللہ دا ادب ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نال، لیکن اساں ہی شاید پرواہ نہیں کریں دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نا دے نال یا محمد یہ لکھنا بڑا فخر بھی کرتے ہیں اور سمجھنے شاید نیکی دا کام ہے۔ حقیقت دے وچ نیکی دا کام کوئی نہیں، یہ دوسرے کو چڑھاون والی گال ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ پھر دین ای واسطے نہیں آیا کہ میں اندر تے عمل کر رہا ہوں میں تا کچھ چڑھاواں، دین ای واسطے آیا کہ میں اندر تے عمل کراں اور الحمدللہ کو مننا، تو میں منے سا
عمل کرے سا تا میرا وہ عمل نیک ہو سی ورنہ کو نہ ہو سی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جی ہیں، عمر وچ وڈے ہیں، جڑے مسلمان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی مجلس بانے ہیں نا، تو وہ بھی بیٹھے ہونے ہیں، تو انہوں نے ایک باری بڑے ادب نال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ای آیت کو سمجھ کے کہ میں آپ کا نام نہیں گڑنا، ای آیت کو سمجھ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے چاچے ہیں وڈے ہیں عمر دے وچ، وہ کیا کریں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایڈریس کرن تے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ صحابہ بڑے حیران تھے نا کہ بزرگ چاچے ہیں اور اپنے بھتیجے کو یا رسول اللہ عدف ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، بڑے حیران تھے نا۔ ایک باری انہوں نے پوچھ کیتا حضرت عباس کو رضی اللہ عنہ کہ عباس اے دسو اللہ کے رسول بڑے ہیں یا تسا بڑے ہو؟ سوال بڑا ویلڈ ہے، بہت مناسب سوال ہے۔ تو انہیں جواب دے وچ حضرت عباس فرمانا کہ عمر وچ میں وڈا ہاں، مرتبے دے وچ میرا بھتیجا میرے کو وڈا ہے، تو اپنے بھتیجے کو میں عزت دینا پیا جو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کا نام نہیں گھڑنا بلکہ آپ کو ایڈریس کرنے یا رسول اللہ کہہ کے۔ کہ این طرح دا صحابہ ادب کرے نے، چاہے چاچے ہوں، چاہے بھتیجے ہوں، چاہے ہمسائے ہوں، چاہے دوست ہوں، وہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن مجید کی آیت کو سن کے انہوں تے عمل کر کے تاں چلتے ہیں۔ تو این مسئلے تو ایک پاک ہے گالے پتہ چلی کہ اللہ کے رسول دے بگو چاچا جی ہن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاچا جی ہن ان کوئی شک کوئی نہیں، لیکن علم دے وچ اگر کہیں دا مرتبہ بلند ہوئے نا تو چاہے وہ بھتیجا ہوئے یا چاچا ہوئے، وہ کو لوگوں دے سامنے ضرور علم دی قدر کردے ہوئے اپنے چھوٹی عمر دے بندے دی بھی عزت کرنی چاہیے۔ یہ بڑے حساس ہیں صحابہ کرام یہ معاملے اور الحمدللہ انہوں نے سر تو گھن کے پیر تک اللہ کے رسول دی عزت کیتی ہے اور بڑی کھل کے کیتی ہے اور بڑی محبت نال کیتی ہے۔ اکثر صحابہ جڑے ہیں نا جڑے آپ کو ایڈریس کرے نے ہیں تو آدھے نہیں بی ابی انت و امی، میرے ماں میرے پیو آپ تے قربان منن میں کو دسو میں کیا کرا، سوال ہی کرے نے یہ جی محبت ہے۔ اور این طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ایک مرد عزت دینے ہیں، خواتین بھی جڑی ہیں نا وہ بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ گھننے ہیں، وہ بھی آ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھیں یا رسول اللہ ہذا ابنی، اللہ دے رسول ہے میرا پتر ہے، یہ تاری خدمت کرے سی کو قبول کر چھو۔ حضرت انس کو لیندے ویلے انہوں دی والدہ نے گال کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھن کیتا بال گھن کیتا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ سمجھن دی ہے کہ معاشرہ جڑے ویلے اپنے وقت دے نبی کو، اپنے وقت دے بڑے بندے کو جو بزرگ ہے عالم ہے اور ان دی عزت ہے، ایک ماحول جڑے عزت دے سی تو اللہ بھی خوش تھی سی، ان دا دین بھی سرخرو تھی سی، اور اگر ان دی عزت نہ ہوئے تو ولتا بڑی مشکل ہے، ولتا بڑا یعنی رسول دی عزت نہیں تو باقی کن دی عزت راسی۔ انہاں کافرہ نے کیا کیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دے وچ مکے دے وچ آپ دی مخالفت وچ اتنے اگو چلے گئے
یعنی جتنا آپ کو مارنے، آپ دے صحابہ کو مارنے، کٹنے، انہوں دے پیسے گننا، کپڑے لہا گننا، چلنے کے لیے تو گھروں کٹ دینا، یہ سب مخالفت ہی وجہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جڑے پروپیگنڈے کرے نے وہ پروپیگنڈے دے وچ ایک ہے کہ پاگل ہے، مجنون ہے. اللہ نے ایندا بھی جواب دیتا. ایک کاہن ہے، یعنی سود سے ہے، اللہ نے ایندا بھی جواب دیتا. ول اے کہ یہ جادوگر ہے، اللہ نے اوندا بھی جواب دیتا. قرآن بھی پڑھ دو، سورۃ الحاقہ پڑھ کے نا اندر چیئے سب سوال ہیں. ول اندر بعد یہ ہے کہ اے شاعر ہے، اللہ تعالیٰ نے اوندا بھی جواب دیتا. اللہ نے کیا دیتا، انہوں نے اپنے بھی سیانے لوگ جڑا نا وہ یاد ہیں کہ اساں جاننے ہیں کہ جادو کیا ہوندے، مگر اینی زبان دے جادو کوئی نہیں. یہ جادو دے لفظ کوئی نہیں. جادوگر جڑے لفظ بولے تھے نا وہ سمجھ ہی نہیں آتے. تو جادوگر جڑے جادو کریں دے تو ان کی شکل دیکھو، ان کے کریکٹر دیکھو، ان کا راون اٹھن باہن دیکھو. وہ دشمنیاں کریں دے، دشمنیاں سکھیں دے، ایک دوسرے دے خلاف کریں دے. مگر اللہ دے رسول تک دلوں کو جوڑے نا. آپ تک کوئی جادو نہیں کریں دے. آپ دا تک کلام جڑا ہے اللہ دا کلام سارے دل تے اثر کریں دے. تو یہ بدتمیزی کریں دے، آپ کو یہ نہ گھننے آئے. بلکہ میں آکھنا کاہن ہے، ولا بقول کاہن ہے. یہ کاہن نہیں ہے بھائی، اللہ کے رسول ہے. قرآن مجید پڑھ دیں نہیں کو تو ساتھ ہو کہانت ہے. یہ کہانت کوئی نہیں، یہ قرآن مجید ہے. ولا بقول شاعر، اور یہ شاعری بھی کوئی نہیں. شاعری کا کلام بھی تو اسے سنتے ہو. شاعر کیوں شعر آتے یتبعہم الغاوون. شاعر دے پیچھے ہمیشہ وہ بندے لگ دیں جڑے محبت دے عشق وچ ناکام تھی چکا. انہاں کو درد ہوندے کہ یار یہ شعر جڑا آتے نا یہ سارے دل دی آواز ہے، سارے دکھاں دا مداوا ہی دے چ. الشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. اللہ فرمان دے کہ تساں ڈٹھے کم از کم شاعراں کو ڈٹھے کہ جڑے لوگ شاعری کرنے تو ہر وادی دے وچ منہ مرے نا. یعنی تقوی دی گال ہی کرے سن، گناہ دی گال ہی کرے سن، نماز دی گال ہی کرے سن، شراب پیون دی گال ہی کرے سن، حیا دی گال ہی کرے سن، بے حیائی دی گال کرے سن، پردے دی گال ہی کرے سن تے پردے چ بیٹھی ہوئی چھویر ان دی زلفاں دی گال ہی کرے سن، ان دے حسن دی گال ہی کرے سن. ہر وادی دے وچ وہ منہ مرے نا. ہی واسطے وہ شاعر کوئی شے ہوندی ہے ایک اللہ دا کلام جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنیندے پین، یہ اللہ کا کلام ہے. ایندے چ شاعری نظر نہیں آتی. وہ خود فیصلہ کرے نے آن پتہ نہیں کوئی نہیں. ہن دیکھو یہ سارے جواب انہوں کو اللہ نے بھی دیتے ہیں، انہوں نے اپنے بندے بھی دینے ہیں. لیکن ضد چاہ کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دھیان. ایک باری تا حیرت دی گال ہے کہ انہوں نے پلان کیتا کہ نا تا بڑا پیارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں مطلب ہے جن کی سب تو زیادہ تعریف کیتی بنے. وہ واقعی قرآن پڑھ دیں آپ اس لوگ مسلمان تھی نے اپنا غیر وہ آپ دی تعریف ہی کریں دائش، آپ دی ادب کریں دائش، آپ دا آنکھاں منیں دائش، آپ دے نال جڑے ہوں دائش، آپ دے واسطے جان مال سب کچھ فدا کرنے سے تیار تھی ہوں دائش. انہوں کو یہ بڑی حیرانی تھی دی کہ یہ بندہ کی ہو جائے کہ کلمہ پڑھیں دیں لوگ تے پڑھن دے بعد اصل تک کہیں بندے کو نہیں ڈٹھا جے منن والے ای طرح جان قربان کرن والے بڑھ والا. حیران تھی نا. انہوں نے آ کے بھئی ایک پلان کرو. کیا؟ وہ یہ کرو اندھا نام بدل دو. یاد ہے محمد اسا اندھا نام رکھنے مزمم. نعوذ باللہ. مزمم دا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ بندہ جن دی سب تو زیادہ برائی بیان کی تھی بنے، سب تو زیادہ مذمت کی تھی بنے. انہوں نے نہ رکھ چھوڑا، اپنی طرفوں نہ رکھ چھوڑا. اور ایک گال جڑا مسلمانوں کو پتہ چلی تو وہ بڑے پریشان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے. آخر لگے اللہ دے رسول مخالفت تو ہوندی ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہوں ہی حد تک پہنچ گئے کہ تھوڑا نہ ہی بدل لیتے. وعدہ نے محمد نہیں ہے مزمم ہے. اور لسو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آندا کہ نہ آندا، مگر اللہ دے رسول سمجھدار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے کون کیا آدھے پہ تو میں اندر کیا جواب دے گا. کیونکہ صحابہ کو بھی غصہ آئی،
آپ چاہتے تو صحابہ کرام کو آتے ونجو انہاں دی خبر گھن دیو، جڑا آئندہ میرے نام کو بدلے یہ توہین ہے، ان دی خبر گھنو کو مارو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی مشتعل نہیں کیتا اور نہ ہی غصے کا اظہار کیتے۔ آپ نے بڑا سادگی نال جواب دیتا کہ سنو، میری اماں نے میرا نام محمد رکھے، یہ مزمم کہیں بے کو آتے، بس سیدھا یہ جواب ہے۔ غصہ ہی گیا، صحابہ کا غصہ ہی چلا گیا، گالی سمجھ آ گئی کہ جناب نام محمد ہے، وہ خودوں سے مزمن کے کیوں آکھ سکتے ہو، وہ نظر آتا محمد ہے۔ اور لوگ یہ کوئی جانا تیترا جان شروع کروں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، انہیں نام محمد ہے، اور محمد کا نام جڑے ڈاڈے نے رکھا ہے، اور سارے عرب سردار انہوں نے قبیلے سب جانتے ہیں کہ اے حضرت عبد المطلب دا پوترا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اسا جاننے ہیں کو۔ اور یہ نام بدلن نال کوئی بندہ بدل تو نہیں ویسی، اور نہ ہی نہیں بدل سکتا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ محمد ہے۔ تو یہ جڑے گالی ہیں این طرح دے، اس آپ کو یہ دسین ہیں کہ اللہ دے رسول نہ جڑا سارا تعلق ہے وہ محبت دا بھی ہوئے، اور محبت دے بعد آپ دی مجلس وچ بیٹھ کے کوئی آواز کو اچا نہیں کرنا۔ ان دے بارے علماء نے آکھے کہ اج اللہ دے رسول سارے درمیان کوئی نہیں، لیکن جڑے لے کوئی علم دی محفل تھی سی اور قرآن مجید پڑھے ویسی، وہ درس تھی سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی احادیث پڑھیں ویسن اور وہ سمجھائیں ویسن، تو اون ویلے سب مسلمانوں دا فرض بن دے کہ بڑے ادب نال باویں، وہ کو غور نال سنن، اپنی آواز کو اون حدیث دی آواز تو اچا نہ کرن، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت ہے ایک قسم دی کہ بندے کو نصیب تھی دی پئی ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام جڑا نا وہ لوگوں کو سنائے میں دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام بڑے ادب نال سا کو سننا چاہیے، اور سنن دے بعد سمجھ آسی کہ آپ کیا چاہنے ہیں، ورنہ شور مچے سوں تو یہ کام اوہ جاؤ سی جی میں نبی علیہ السلام دے دور دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں دے سامنے قرآن مجید جڑے پڑھتے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دن ان دا اثر دلاں تے تھیندے، اور کافی لوگ مسلمان تھی وینن رونن اگوں اندروں حل وینن، تو ان دا کوئی پلان کرو کہ کہیں طرح قرآن مجید پڑھیں تو ان دا اثر نہ تھی پہ۔ انہوں نے والے سوچا کہ اسا ہی کرے سوں جتھاں بھی یہ گئے نا سارا ایک گروپ چلا ونے اتھاں، اور لوگاں دے وچ وڑ کے اتھاں ایو جے گالی کرے، مثلا نہیں آکھے شور مچاونا شروع کر دے، اور شور مچاوے جڑے لے قرآن پڑھن تو شور مچاؤ، تو شور جڑے مچسی تو قرآن کو نہ سن سن لوگ اور دل تے اثر نہ تھی سی۔ اللہ نے فرمایا نہ، انہوں دے جواب وچ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھے ونے تو تسا چپ ہو جاؤ، چپ ہو ونو، اور قرآن میری کو غور نال سنو، غور نال سن تو اللہ دا فیض اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت نازل کرے سی۔ تو این آیت تو علماء نے ڈیڈیوس کیتے مسئلہ یہ کڈھے کہ کئی محفل ایسی محفل جن دے وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث بیان کیتے ونن، آپ دی تعلیم لوگوں کو دیتی ونے، اتھاں کم از کم ادب اور احترام دا تقاضا ہے کہ آدمی خاموش نال باوے، وہ گالی غور نال سنے، اور سنن دے بعد وہ کو پلے بدھے صحابہ کرام دی طرح تاں تا انشاءاللہ بندے دے اندر مسلمانی آوے سی۔ اور اگر سن کے بندہ لاپرواہی نال بھول ونے، یاد ہی نہ کرے، تو اینا مطلب ہے کہ ان دے اندر کوئی خاص مسلمانی کوئی نہیں یا محبت کوئی نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو بہرحال یہ چند تھوڑی جی گال ہے جڑی میں چاہنا ہم تھی ونے، اللہ تعالیٰ میں کو تاکو عمل دی توفیق عطا فرماوے، اور ساکو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عطا کرے، آپ دا ادب اور احترام کرنا ساکو سکھاوے، اور آئندہ کے واسطے اگر کوئی غلطی تھی گئی تو آئندہ واسطے ایک کام نہ کرو۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔